سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جمعے کے دن مسجد میں جا کر کے مسجد کو آدھا گھنٹہ پہلے صاف کرتے تھے، جھاڑتے تھے، پونچھتے تھے، سب بچاتے تھے، نمازیوں کے لیے تیار کر دیا کرتے تھے، پھر آگے والی صف میں بیٹھتے تھے، وہ بھر جاتی تھی تو پیچھے آتے تھے، وہ بھر گئی اور پیچھے، ایسے ہی کبھی کبھی مسجد کے گیٹ پہ جگہ ملتی تھی۔ صحابہ نے عرض کی آقا ابو بکر صدیق کو دیکھو، پہلے آ کر کے مسجد جھاڑتے ہیں مگر گیٹ پہ آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ان کے دل میں کیا چل رہا ہے؟ میرے نبی مسکرا کر کے اب ارشاد فرماتے ہیں، رتن پورا کے غیور مسلمانوں ذرا سنو نبی کا فرمان۔ آقا فرماتے ہیں جمعے کے دن اگر کوئی مسجد کو جھاڑے گا، پوچھے گا، صاف کرے گا، ایک مٹھی کوڑا یا مٹی نکال کے پھینک دے گا تو نبی فرماتے ہیں اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے میں ثواب ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ میں نے ہندوستان میں گھوم کے بڑا تجربہ کیا ہے، مسلمان دو چیزیں بڑی سستی خریدتے ہیں، بتاؤں کیا کیا؟ ایک قربانی کا بکرا، دوسرا مسجد کا امام، سستے سے سستا مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خمس من العبادہ قلت الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم۔ آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے۔ کتنی چیزیں بولو پیارے؟ 5 کیا ہیں؟ عبادت میں سے۔ نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ اور اپنا کیا حال ہے؟ ولیمے میں گئے ہو کسی کے، ڈونگے پہ چپٹے ہو تو اوپر کو نظر اٹھا کے دیکھیے تم نے، ڈونگے پہ ڈونگا سمیٹ جاتا ہے۔ اور اگر برابر میں کوئی مولانا بیٹھ گیا نا تو کہتا ہے یار گرم گرم لا، حضرت کے لیے، حضرت کے لیے نہیں منگا رہا یا اپنے لیے منگا رہا، اس کے پیٹ میں جونکے بیٹھی ہیں۔ ہاں دیکھتا ہی نہیں اللہ کا بندہ۔ اپنے گھر بھی اتنا ہی کھاتے ہو، اگر کہیں مل جائے قورمہ تو 2 لقمے زیادہ مارتے ہو۔ نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ 2 لقمے کم کھاؤ گے تو گیس کم بنے گی، کمر میں درد نہیں ہوگا، اور زیادہ کھاؤ گے تو گیس زیادہ بنے گی۔ اور عورتوں کو تو 4 لقمے کم کھانا چاہیے کیونکہ انہیں گیس زیادہ بنتی ہے۔ اسی وجہ سے پورے محلے میں ڈوں 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 کرتی پھرتی ہے۔ صحیح بتا رہا ہوں؟ اگر کوئی بات اڑوانی ہے گاؤں میں، اگر کوئی بات گاؤں میں چلوانی ہے تو پیپر میں مت دو، اخبار میں مت دو، کسی ایک عورت کو بتا دو، تیسرے دن خبر لو پورے گاؤں میں اڑی ہوئی ملے گی، پورے گاؤں میں۔ اب تم کیا میک ایسے لگائے رہے ہو سگریٹ سمجھ رہے ہو کیا؟ کم سے کم سبحان اللہ تو کہہ دو۔ تمہارے گاؤں کے سب سے بڑے مفتی یہی لگ رہے ہیں آج، یہ میک والے۔ دیکھو حاجی جی کو یہ بات پسند آئی، اللہ برکت فرمائے۔ نبی فرماتے ہیں قلت الطعام، کم کھانا عبادت۔ نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ سبحان اللہ۔ مسجد میں جاتے ہو؟ جاتے ہو؟
ارے بولتے کیوں نہیں؟ جمعے کو تو جاتے ہی ہو گئے، یا جمعہ بھی گول ہے؟ نہیں تو اللہ میری توبہ، جمعے کا دن بھی گول؟ جاتے بعض اتنا بڑا سنیچر ہے جمعے کو بھی مکڑی آ جاتا ہے۔ ہیں۔ ہاں ہاں، تم تو بات کر رہے ہو، ساری گواہی امام صاحب سے ہی لے ہوگے کیا آج؟ سمجھے؟ لیکن سنو، نبی فرماتے ہیں مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ علامہ زمخشری فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن بھی تلاوت نہیں کر رہا ہے، تسبیح بھی نہیں پڑھ رہا، خالی جا کر کے مسجد میں بیٹھ جائے، علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا، جتنی سانسیں، ہر سانس پہ اللہ تعالی 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک کتنی نیکیاں بولو؟ 400۔ اپنے تو اللہ برکتیں فرما، اپنے تو گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں سے۔ اللہ کا بندہ مسجد میں جا کے نہیں جھانکتا، اور اگر آ جائیں ناچنے والی، خیر تمہارے گاؤں میں تو الحمدللہ مجھے امید ہے، پتہ نہیں، بیاہ شادی میں نچکئیے، ناچنے والی، ڈھول تاشے گاجے باجے ڈی جے کم بچتے ہوں گے، کیونکہ یہ بریلی کا علاقہ، سمجھے؟ اللہ کا فضل ہے، کم تم مت بولو، سمجھے؟ اللہ کا فضل ہے، مجھے لگتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے تم بھی ڈی جے پر رگڑا جاتے ہو؟ ہاں کم ہے نا؟ ہاں، مسجد میں جا کر کے بیٹھا کرو۔ ایک بات اور بتاؤں،